ایک بادشاہ تھا جو اللہ والوں کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ میں انہیں آزماؤں تو صحیح کہ واقعی یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یا پھر یوں ہی لوگوں کے درمیان اللہ والے بن کر رہا کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ ترکیب نکالی کہ اپنے محل میں ان تمام درویشوں کو، ان تمام اللہ والوں کو جتنے بھی وہ تھے، انہیں اپنے محل پر کسی وقت تو مدعو کرتا ہے، بلاتا ہے کہ تمہیں فلاں دن فلاں وقتوں کی میرے یہاں دعوت ہوگی، تم سب کو میرے محل میں آنا ہے۔ چونکہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، وہ سب کے سب بادشاہ کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، اور جو دن اور وقت طے تھا اس وقت اور دن کے مطابق جب بادشاہ کے محل میں پہنچے تو ان کی آزمائش کرنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے بادشاہ نے یہ کیا کہ جو دعوت میں کھانا رکھا جائے گا دسترخوان پر کھلانے کے لیے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ملا دی، ایسی چیزوں کی آمیزش کر دی جو کہ کھانا اور پینا جائز نہیں تھی، حرام چیزیں تھیں۔ وہ ساری چیزیں وہ کھانے کے اندر ایسی چیزیں ملا دیتا ہے کہ اوپر سے دیکھنے میں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی چیز ملی ہوئی ہے، اور اس میں اس نے ان حرام چیزوں کی آمیزش کر رکھی تھی، اور یہ تھا کہ میں ایسی غذا جو ناجائز و حرام ہے کھانے کے لیے ان کے سامنے رکھوں گا اور انہیں یہ کھلا دوں گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کوئی نہ اللہ والے ہیں، نہ ولی ہیں، نہ کوئی روشن ضمیر ہے، نہ دلوں کے حالات جان سکتے ہیں۔ بس ان کے سامنے میں رکھ دوں گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ دسترخوان پر جب لوگ بیٹھ گئے اور کھانا لگانے کا وقت تو آ گیا، تو کھانا بھی لایا گیا، تو ایک درویش، ایک بزرگ اس میں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بھی دسترخوان پر بیٹھ جائیں، اور آج میں آپ کے مہمانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ان کے سامنے کھانا میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے خلوص اور بڑے اخلاق بھرے لہجے میں انہوں نے کہا تھا۔ بادشاہ ان کی بات ٹال نہ سکا، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کے ساتھی تھے، جو درویش حضرات تھے، ان کے سامنے وہ کھانے انہوں نے رکھے جس میں حرام چیزوں کی آمیزش اور ملاوٹ نہ تھی۔ وہ سارے پاک و طیب کھانے اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھ دیے، اور جس میں حرام چیزیں ملائی گئی تھیں وہ سارے کھانے، وہ ساری غذائیں بادشاہ کے سامنے اور بادشاہ کے وزیروں کے سامنے، سپاہیوں کے سامنے اس نے رکھ دیے۔ بادشاہ نے اس چیز کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ واقعی یہ اللہ والے ہیں، اس لیے کہ سارے کھانوں کو انہوں نے تقسیم کر دیا۔ جو پاک و طیب حلال کھانے تھے یہ سب انہوں نے اپنے لیے پسند کیے، اور جس میں ہم نے اس طرح کی شرارت کی تھی، اس طرح کی حرکت ہم نے کی تھی، وہ سارے کے سارا کھانا پلٹ کر ہماری ہی طرف آ گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، کسی کے ساتھ سازش کرنے کی نیت اور ارادہ نہیں رکھنا چاہیے، اور جو جس کے ساتھ جیسا کرنا چاہتا ہے وہ پلٹ کر اس کے ساتھ ویسا ہوتا ہے۔ اور اللہ والوں کی کبھی آزمائش بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ والے جس نگاہ سے اور جس طریقے سے چیزوں کو دیکھا کرتے ہیں وہاں تک ہمارا ذہن نہیں جا سکتا۔ فرمایا گیا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن کی فراست باطنی سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اور اللہ کے جو مقدس بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں، وہ بھی یقیناً اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ چیزیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، عام نگاہوں میں نہیں آ سکتی، عام لوگ جسے نہیں دیکھ سکتے، جس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، وہ ساری پوشیدہ چیزوں کو، وہ ساری چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ کے اوپر گزیدہ بندے، وہ نیک بندے دیکھ لیا کرتے ہیں۔